نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ قرآن پڑھنے کے لیے ایک درجہ فرض واجب کا ہے، یعنی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان اصولوں کو سمجھ لے، جان لے، سیکھ لے، پڑھے کسی سے، اس کی مشق کرے اور اس طریقے ہی سے قرآن پڑھے جیسے کہ قرآن کو پڑھنا چاہیے۔ اس کے لیے ان قواعد کو وہ اگر تفصیل سے نہ جانتا ہو لیکن قرآن پڑھتا صحیح طریقے سے ہے سیکھ لینے کی وجہ سے، تب بھی ٹھیک ہے۔ اس کو بلا واسطہ کہتے ہیں، یعنی ڈائریکٹ میتھڈ کہتے ہیں کہ آپ بس استاد بولے آپ اس کو اس کی نقل کر کے اس کی اتباع کرتے رہیے، اس طرح آپ کو پڑھنا آ جائے گا۔ جیسے بچے سیکھا کرتے ہیں، کتاب پڑھ نہیں سکتے لیکن سورت یاد کر لیتے ہیں، قرآن کی تلاوت نہیں آتی ہے لیکن سورہ فاتحہ یاد ہے، تو وہ صحیح مخارج اور تجوید کی رعایت کے ساتھ اگر کوئی ایسا پڑھ لے تب بھی ٹھیک ہے، اور اصول پتہ کر لے۔ جو انڈائریکٹ میتھڈ ہے تو بڑے لوگوں کو، بڑی عمر کے لوگوں کو بالواسطہ پڑھانا پڑتا ہے، اس لیے کہ بغیر واسطے کے وہ سمجھ نہیں پاتے کہ ہوا کیا ہے۔ پہلے غلط پڑھنے کی عادت پڑ چکی ہے تو اس کو صحیح کرنے کے لیے بتانا پڑتا ہے کہ غلطی کہاں ہے، پھر اس کی اصلاح کی جاتی ہے، تو وہ قواعد بیان کر دیے جاتے ہیں۔ تو چار چیزیں ہیں کم از کم جو معلوم ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ مخارج کہ قرآن میں جتنے بھی حروف تہجی ہیں وہ 28، اور اگر ایک ہم حروف مدہ کو بھی لے لیں تو 29، یعنی الف کو الگ کر دیں اور حمزہ کو الگ۔ بہرحال تو یہ حروف کہاں سے ادا ہوتے ہیں یہ معلوم ہونے چاہیے، اور ادھر ہی سے ادا کرنا ضروری ہے۔ دوسرا یہ کہ ان کی صفات کیا ہے، کیونکہ ایک ہی مخرج سے، یعنی 17 مخارج ہیں، اس سے یہ حروف نکلتے ہیں، تو یہ جو حروف نکل رہے ہیں ایک جگہ سے بعض اوقات دو دو نکلتے ہیں، تین تین نکلتے ہیں، تو اب یہ آپس میں کیا فرق ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ذا ہے یا وا ہے؟ یعنی ذال بھی اسی جگہ سے نکلتا ہے جہاں سے وا نکلتا ہے، توئے زوئے جسے کہتے ہیں، وا والم والا، تو وا اور ذا دونوں ایک ہی جگہ سے نکل رہے ہیں، تو فرق کیا ہے دونوں میں؟ تو وہ فرق کرنے والی صفات ہوتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کی لازمی صفات ہے، تو وہ بھی سیکھنا فرض ہے، لازم ہے معلوم کرنا۔ تیسرے نمبر پہ مد کہاں کرنا ہے اور کہاں نہیں کرنا، کتنا کرنا ہے، اس کا علم ہونا اور اس کی پریکٹس یہ بھی ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے چوتھا، کہاں رکنا ہے، کہاں ملانا ہے۔ تو یہ بنیادی اگر چیزیں اگر کوئی شخص سیکھ لیتا ہے تو اس نے فرض کے درجے کی تجوید وغیرہ سیکھ لی ہے، کافی ہے اس کے لیے۔ اس سے اوپر مزید اس میں اضافی صفات ہیں، خوبصورتی ہے اور باریکیاں ہیں، بہت کچھ ہے۔ وہ تو آپ 4 سال کا کورس کریں، پھر اس کے بعد قرات ہے، علم قرات ہے، بہت کچھ ہے، تو وہ کسی کا ذوق شوق ہو تو وہ کرے، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ فرض کے درجے میں نہیں ہے۔ یہ بنیادی چیزیں ضروری ہیں، یہ سیکھ لی تو پھر کافی ہے، آگے پھر بڑھتے جائیں جس کا جتنا ذوق ہو۔